بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین عزیز وقار، قضا نمازیں پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ قضائے عمری کیسے پڑھیں؟ آج ہم آپ لوگوں کو قضائے عمری پڑھنے کا بالکل ہی آسان طریقہ بتانے لگے ہیں کہ قضائے عمری کی نیت کیسے کرنی ہے، اور اسی طرح ایک دن میں کتنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ قضا نمازیں ایک دن کی کتنی رکعتیں بنیں گی؟ قضا نماز کس وقت پڑھنی چاہیے اور کس وقت قضا نماز نہیں پڑھ سکتے؟ اسی طرح اگر کسی کے ذمے بہت ساری قضا نمازیں ہیں، وہ ان قضا نمازوں کو کیسے ادا کرے گا؟ اور اس بارے میں فقہائے کرام نے کیا تخفیف بیان کی ہے کہ وہ بندہ جس کے ذمے بہت ساری قضا ہیں وہ اپنی نمازوں کو کیسے ادا کرے؟ تو یہ سارے مسائل آج کی اس ویڈیو میں آپ سن سکیں گے، جنہیں سمجھ کر انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں ان کو آپ یاد کریں۔ اب اس کے متعلق فقہائے کرام نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، لیکن اب اللہ کی طرف سے اسے توفیق نصیب ہو رہی ہے، وہ اپنی ان قضا نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، تو وہ جب سے بالغ ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک جتنی بھی قضا نمازیں اس کی بنتی ہیں وہ انہیں کاؤنٹ کر لے، گن لے۔ لیکن اگر اسے یاد نہیں ہے کہ وہ کب بالغ ہوا تھا تو پھر فقہائے کرام نے اس حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ اگر عورت ہے تو وہ 9 سال سے، اور اگر مرد ہے تو وہ 12 سال سے اپنی نمازوں کا حساب لگائے گا، اور پھر اس حساب سے اب تک جتنی بھی اس کے ذمہ قضا نمازیں بنتی ہیں وہ انہیں شمار کرے، اور پھر اپنی ان قضا نمازوں کو پڑھنا شروع کر دے۔ سامعین، یہ تو تھا مسئلہ کہ کیسے نمازیں کاؤنٹ کریں۔ اب یہ سمجھیں کہ قضا نمازوں کی نیت کیسے کریں گے۔ اس حوالے سے یہ یاد رکھ لیں کہ قضا نمازوں کی نیت جب بھی کرنی ہے تو اس میں یہ نیت ضرور کرنی ہے کہ سب سے پہلے قضا ہونے والی میں فلاں نماز کی نیت کرتا ہوں۔ فرض کرو اگر آپ فجر کی نماز کی نیت کر رہے ہیں تو اس میں اسی طرح سے نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر کی نماز کی۔ اسی طرح جب ظہر کی نیت کریں گے تو اس میں بھی یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے قضا ہونے والی ظہر کی نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی عصر کی نماز کی۔ یعنی جب بھی جس بھی نماز کی آپ نیت کریں گے، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی، کوئی بھی نماز ہے تو اس میں آپ سب سے پہلے قضا ہونے والی یہ ضرور کہیں گے، کیونکہ اس لیے کہ آپ کے ذمے جو پہلی والی قضا نماز ہوگی وہ تو آپ ادا کر لیں گے، اب پھر اس سے اگلی جو نماز ہوگی پھر وہ آپ سب سے پہلے قضا ہونے والی بن جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ جس بھی نماز کی نیت کریں گے تو اس میں یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے قضا ہونے والی فلاں نماز کی میں نیت کرتا ہوں۔ سامعین مکرم، یہ تو تھا مسئلہ کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ قضا نماز جو ہے وہ کس وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی یاد رکھیے، قضا نماز جتنی جلدی ہو سکے اسے ادا کر لیں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ پھر کل قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ یہی نماز ہے۔ اب قضا نماز کس وقت میں پڑھیے؟ دیکھیے، 3 مکروہ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں آپ قضا نماز یا پھر کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 1 پر ہے طلوع آفتاب، یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو یہ 15 یا 20 منٹ کا جو وقت ہے یہ مکروہ ہوتا ہے، اس میں کوئی نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ دوسرے نمبر پر ہے زوال کا ٹائم، یعنی جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے، نہ دائیں طرف مائل ہوتا ہے اور نہ ہی بائیں طرف، تو وہ بھی 15-20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ تیسرے نمبر پر ہے غروب آفتاب، یعنی سورج جب غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی 15 سے 20 منٹ کا ٹائم مکروہ ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ 3 مکروہ اوقات ہیں، ان کے علاوہ آپ جب چاہیں جو قضا نماز پڑھنا چاہیں ایزیلی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز
عصر سے پہلے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یعنی جب چاہیں اب قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، سوائے 3 مکروہ اوقات کے جو بھی آپ نے سنے ہیں۔ یہ تو تھا مسئلہ کہ آپ قضا نماز کس ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن میں کتنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جتنی بھی قضا نمازیں پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی یا قید ہرگز نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ ایک دن کی 1000 نمازیں پڑھیں، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ آپ اگر چاہیں تو 50 نمازیں بھی ایک ہی ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور سوال بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ قضا نماز مکمل پڑھیں گے، یعنی کہ سنت اور نوافل کی بھی قضا کریں گے، یا پھر صرف فرضوں کی ہی قضا کرنی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، قضا صرف فرض اور واجب نماز کی ہوتی ہے، سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک دن کی قضا نمازیں پڑھنی ہیں تو کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ تو وہ 20 رکعتیں بنے گی، 2 رکعت فجر کی، 4 رکعت ظہر کی اور 4 رکعت عصر کی، 3 رکعت مغرب کی اور 4 رکعت عشاء کے فرض کی۔ اسی طرح وتر جو واجب ہے وہ 3 رکعتیں بھی قضا کرنی ہیں، تو یہ ٹوٹل 20 رکعتیں ہو جائیں گی۔ یعنی کہ ایک دن کی اگر آپ قضا نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ کی کتنی رکعتیں بنے گی؟ 20 رکعتیں۔ مطلب یہ کہ فرض اور واجب کی قضا کریں گے، سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ اگر کسی شخص کے بہت ساری نمازیں قضا ہیں، یعنی کہ اگر کسی شخص کی 1-1.5 سال کی قضا نمازیں ہیں، وہ انہیں اب ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اتنی زیادہ قضا نمازوں کا سوچ کر اس کا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، وہ اتنی ساری قضا نمازوں کا سوچ کر گھبرا جاتا ہے، تو پھر اس واسطے علماء کرام نے ایک تخفیف بیان کی ہے کہ اس تخفیف کے ساتھ وہ ان نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ ویسے افضل تو یہی ہے کہ جس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے ہی مکمل نماز کی قضا کرے، مگر اس بارے میں علماء کرام نے طنز تخفیفیں بیان کی ہیں، ان تخفیفوں کے ساتھ بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب وہ تخفیفیں کون سی ہیں؟ ان میں پہلی تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع میں جو 3 بار تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو یہاں پر 3 مرتبہ کے بجائے 1 بار بھی پڑھ لیں تو یہ کافی ہے، آپ کا رکوع ہو جائے گا۔ اسی طرح سجدے میں بھی 3 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اس میں بھی 3 مرتبہ پڑھنے کے بجائے 1 مرتبہ پڑھ لیں تو کافی ہے۔ لیکن ایک چیز کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ مکمل جب آپ رکوع میں جھک جائیں تو اس کے بعد پھر 1 بار تسبیح پڑھیں اور پھر مکمل تسبیح پڑھنے کے بعد رکوع سے سر اٹھائیں۔ اسی طریقے سے سجدے میں بھی جب اطمینان سے چلے جائیں اس کے بعد پھر تسبیح شروع کریں اور مکمل تسبیح سجدے کی حالت میں ہی پڑھیں، اس کے بعد پھر سجدے سے سر اٹھائیں۔ اس چیز کا انتہائی خیال ضروری ہے کہ اگر آپ جلدی کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ساتھ ہی تسبیح پڑھ لیں گے، زیادہ جھکیں گے نہیں اور سجدے میں نہیں جائیں گے، تو اس طرح سے آپ کا سجدہ یا رکوع نہیں ہوگا، پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے جب رکوع اور سجدے میں مکمل طور پر پہنچ جائیں پھر اطمینان سے 1 بار تسبیح پڑھیں تو یہ کافی ہوگا۔ دوسرے نمبر پر یہ تخفیف ہے کہ جب ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس حوالے سے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ جس کی زیادہ قضا نمازیں ہیں وہ 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو اس کے لیے بھی یہ درست ہے۔ یہ تھی دوسری تخفیف، یعنی سورہ فاتحہ کے بجائے وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو یہ کافی ہے۔ اب تیسری تخفیف وہ یہ ہے کہ جب ہم آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں، یعنی نماز مکمل کر لی، اب آخر میں اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس میں تشہد پڑھنے کے بعد درود پاک اور دعا پڑھتے ہیں، مگر اس حوالے سے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ جس کی بہت ساری قضا نمازیں ہیں جب وہ آخری قعدے میں تشہد کے لیے بیٹھے تو اتحیات پڑھنے کے بعد مکمل درود پاک اور دعا پڑھنے کے بجائے صرف اتنا پڑھ لے اللہم صلی علی محمد، صرف اتنا درود پاک پڑھ لینے کے بعد وہ سلام پھیر لے تو اس کے لیے ایسا کرنا درست ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ ہے تخفیف۔ آپ اس تخفیف کا فائدہ اٹھا کر
اپنی قضا نمازوں کو مکمل کریں، اور جتنی بھی آپ کے ذمے قضا نمازیں ہیں ان کو جلد از جلد ادا کر کے ان سے بری و ذمہ ہو جائیں، تاکہ کل بروز حشر اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو ہوں اور حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ پر کے بھی مستحق بن سکیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔